نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سورہ لیل یہ مکۃ المکرمہ میں اتری ہے، اس کی یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے۔ ان آیات طیبات کے پہلے حصے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خصوصیات کو بیان کیا ہے، اور اس کے دوسرے حصے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ سے ابو جہل کی 3 خباثتوں کو بیان کیا ہے۔ ابو بکر کی 3 خصوصیات یہ ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ شخص جس نے سب کچھ دیا، اعطا جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہے، واتقى پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا ہے، وصدق بالحسنى اور تصدیق کی ہے ہر نیکی کی، ہر بھلائی کی، اس کو سچ مانا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے جنت کا راستہ بہت آسان کر دیتے ہیں، یعنی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور جو شخص بخیل ہے، باخلہ، اس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور اس اللہ رسول کے احکامات سے بے اعتنائی اور بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور حق اور سچ بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے ان آیات سے مراد ابو جہل ہے۔ سیرت صدیق پر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بہت ساری باتیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک نے خود واقعہ ہجرت پورا تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں حضرت ابو بکر کے بہت سارے مناقب ہیں۔ ایسی یہ صورت بعض علماء نے، بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا ایک نام سورت فضائل صدیق لکھا ہے، اور آگے سورہ والضحیٰ میں اس کا ایک نام سورت فضائل رسول ہے۔ تو اس میں یہ 3 چیزیں ہیں کہ اعطا ابو بکر نے سب کچھ دیا۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ابو بکر نے کیا کیا، کہاں کہاں دیا، تو صدیق کی پوری زندگی نبی کے لیے قربانی کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا یہ دوستانہ تعلق اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا، بچپن سے تھا، حتیٰ کہ جناب ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک شام کا سفر کیا تھا تو اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال کو کرائے پر خرید کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جناب ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو روانہ کیا، اور پھر اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کی زیتون اور روٹی کا ناشتہ تیار کرایا اور ساتھ دیا۔ ایسی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اس نکاح میں جہاں سیدہ خدیجہ کی توجہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات بھجوائے تھے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنا ایک اچھا کردار ادا کیا تھا۔ یہ تو تھا اعلان نبوت سے پہلے کا دور۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پہلے آدمی ہیں جن نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، اور بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی دلیل طلب کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ خدیجہ بھی ان اولین لوگوں میں سے ہیں، اور سیدنا علی بھی ان میں سے ہیں، حضرت زید بھی ان میں سے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ان میں سے ہیں۔ لیکن اس پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اولیت کا فضیلت ہونا، کہ جو پہلے مسلمان ہوا وہ سب سے زیادہ فضیلت والا اس لیے ہے کہ اس کو حضور کے ساتھ زیادہ وقت رہ کر تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور دوسرا اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ دعوت و تبلیغ کا موقع اس کو ملا، اور یہ دونوں اعزاز اگر غور کیے جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق میں جمع ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی صدیق اکبر کی خصوصیت کی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ
یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اہلیہ ہیں اور امت کی عظیم ترین ماں ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار عورتوں میں سے ایک یہ ہیں، لیکن بیوی ہے، اپنے شوہر کا کہا مان رہی ہے۔ جناب سیدنا علی حضور کے پروردہ ہیں، صاحبزادے ہیں، بچوں کی طرح ہیں، بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے اپنی گود میں پالا ہے۔ ان کا کمال ہے یہ حضور کا حکم مان رہے ہیں، نہ مانے تو کس کا مانیں گے؟ حضرت زید غلام ہیں، آقا کی بات نہ مانے تو کس کی بات مانیں گے؟ کمال اس حوالے سے بھی ابو بکر صدیق کی سیرت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور قبیلے سے ہیں، آقا اور سے ہیں، وہ بنو تیم سے ہیں، حضور بنو قریش سے ہیں، لیکن اس دوستی اور تعلق میں کوئی مجبوری حائل نہیں، جیسے بیوی کے لیے شوہر زندگی کا ایک اہم ترین حصہ اور مجبوری ہے، بھائی کے لیے بھائی ہونا یہ ایک مجبوری ہے، غلام اور آقا کا رشتہ یہ ایک مجبوری ہے، لیکن ابو بکر دوستی میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کا پابند نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور کلمہ پڑھنے سے وصال تک پوری زندگی میں کوئی مرحلہ، کوئی موقع، کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں صدیق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب نہ ہوئی ہو۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد جو مصائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، ان تمام میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی کام شروع کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو پہلی جماعت ابو بکر کی دعوت سے مسلمان ہوئی، ان میں عشرہ مبشرہ میں سے جلیل قدر صحابہ اسلام لائے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جو کاروبار کرتے تھے، تجارت کا کاروبار تھا، کپڑوں کی دکان تھی، وہاں ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جو اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس مسجد میں بیٹھ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، راہ گزرتے لوگ ٹھہر جاتے تھے اور ابو بکر کا کلام سنتے تھے، اور شام کو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، ابو عبیدہ بن الجراح کو، عبد الرحمن بن عوف کو، ان حضرات کو، سعد بن ابی وقاص کو کلمہ پڑھا کر حضور کی خدمت میں لائے اور کہا اللہ کے محبوب، میرے دن بھر کی پونجی یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ کمال تھا۔ ایسے ہی بہت سارے غلاموں میں حضرت ابو فقیہ کو آزاد کرایا، حضرت عامر ابن فہرہ کو آزاد کرایا، حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ پھر ان کے واقعات ہم پڑھیں کہ ان پر کتنے مصائب اور مشکلات آتے تھے، تو یہ سارا ابو بکر صدیق کا کمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ قرآن کہتا ہے آتا، سب کچھ اس نے دیا۔ دینے کا کمال یہ ہے کہ جو ہی کلمہ پڑھا، اپنے سامان تجارت کے علاوہ نقدی 40,000 نقد کیش ان کے پاس، وہ جو دراہم و دنانیر کا دور تھا، اس وقت کے حساب سے جو سکہ تھا وہ 40,000 نقد کیش موجود تھا، لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رکھ دیا۔ 7 غلام ان میں سے آزاد کرائے۔ سیدنا حضرت بلال کے متعلق جو حالات کتابوں میں لکھے ہیں، اس وقت اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن حضور کی خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بلال کو آزاد کرایا جائے، اور جس وقت ابو بکر آزاد کرا کے حضور کے قدموں میں لائے تو حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کمال کر دیا، میں سوچ رہا تھا کہ آزاد کرائیں تو آزاد کرا کے بھی لے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا رحم اللہ علی ابا بکر، اللہ صدیق پر رحم کرے، آتک بلالا، بلال کو آزاد کیا، حملنی الی دار الہجرہ، مجھے ہجرت کی رات اٹھایا، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ یہ صدیق کی وہ خصوصیات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے آپ نے خود بیان فرمایا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوائل اسلام صرف یہاں تک نہیں ہے کہ وہ 40,000 کیش دیا، ہجرت کے وقت 5,000 آپ کے پاس دراہم و دنانیر تھے، آپ نے وہ سامان باندھا، سامان سفر تیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت اس وقت بیان کرنا میرا اس لیے مقصود نہیں کہ میں نے سفر کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور وہ ہجرت اور نصرت، دین کی اہمیت اور دین پھیلنے کے اسباب اور ذرائع، اس پر میں ایک گفتگو کر چکا ہوں۔ صرف یہاں اتنی بات عرض کرنی ہے کہ دین کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی تھیں، جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا،
آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم عطر پر اوجریں ڈالی گئیں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں ابو بکر کی اس جرأت اور بہادری کو یاد کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبۃ اللہ میں تھے اور ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کو مارنا شروع کیا، اور ادھر ابو بکر صدیق تھے جو ان سب کو دھکا دے کے ہٹاتے تھے اور سب کو دور کرتے تھے، اور ایک ایک کو پیچھے کر کے کہتے تھے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، تم اس پر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہو۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، محبوب لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، اللہ کی طرف بلائیے، اور یہ حکم ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں یہ دعوت دوں، اور آپ نے ایک وہ دعوت تھی جو دعوت ذو العشیرہ، جس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن یہاں پر آپ مکۃ المکرمہ میں چاہتے تھے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے محبوب اگر مجھے اجازت دے دیں تو یہ پیغام دعوت میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مکۃ المکرمہ میں جا کر کعبۃ اللہ کے قریب کھڑے ہوئے اور کھلے عام دعوت دین دی اور ایک رب کی طرف بلایا، اور حضور کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا اعلان کیا، اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ کافر آپ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، اتنی تکلیف دی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، چہرہ تھر پورے کا پورا ورم آ گیا، متورم ہو گیا، اور پھر آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ کے اہل خانہ بہت پریشان تھے، آپ کے قبیلے کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ابو بکر صدیق اس حادثے میں اگر جا بحق ہو گئے تو ہم اس کے معاوضے میں بنو قریش کے فلاں فلاں سرداروں کو قتل کریں گے۔ چنانچہ آپ کی والدہ بہت بڑی پریشان ہوئی، اور آپ کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق کی سیدہ ام الخیر یہ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، رات آ گئی ہے اور بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آیا، بعض کہتے ہیں 3 دن تک ہوش نہیں آیا، بعض روایات میں ہے کہ کبھی ہوش آتا تھا، کبھی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور جب ہوش آتا تھا تو پہلا لفظ جو زبان پہ صدیق کے آتا تھا وہ پہلی بات پوچھتے تھے ما بعد حبی رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اپنی بیماری بھول گئی، جو اعزاء اقربا رشتہ دار اوپر بیٹھے تھے کہنے لگے واہ محمد، ہم تمہیں پوچھنے کے لیے آئے، ابو بکر ہم تمہیں پوچھنے کے لیے آئے کہ تمہارا کیا حال ہے، اور جس کی خاطر تم نے مار کھائی تم پھر بھی اسے نہیں بھولتے اور پھر بھی اسی کا تذکرہ کر رہے ہو۔ رات کے ایک آخری حصہ کچھ بیت گیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے کہا بیٹے میں نے تمہارے لیے کچھ خمیرہ سا کچھ چیز تیار کی ہے نرم سی، کہ آپ کو یہ زخم ہے، تکلیف ہے، کچھ کھا لو۔ فرمایا امی میں نہیں کھا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اطلاع نہ دی جائے۔ بی بی نے کہا کہ میں آپ کے محمد کو نہیں جانتی، میں کہاں ان کو تلاش کروں، کس سے پوچھوں؟ فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کا نام سیدہ فاطمہ بنت خطاب ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت عمر ابن خطاب کی ہمشیرہ ہیں، یہ مسلمان ہو چکی تھی۔ فرمایا ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھئے۔ جب بی بی نے جا کر ان سے پوچھا تو چونکہ اوائل اسلام تھا، لوگ اپنے دین کو اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، تو بی بی کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق کی کیا صورتحال ہے۔ تو سیدہ فاطمہ بنت خطاب عمر بن خطاب کی بہن کہنے لگی میں ایسے تو نہیں بتا سکتی، ہاں میں چلتی ہوں ابو بکر کی حالت دیکھتی ہوں۔ جا کے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کی حالت کو تو واقعی ابو بکر زخموں سے چور تھے اور آپ کی عجیب کیفیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے چین تھے۔ اس رات کی تنہائی میں ان 2 عورتوں نے، کہ ایک طرف امی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی اور دوسری طرف عمر بن خطاب کی ہمشیرہ تھی، انہوں نے سہارا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر و اقدس میں لے آئے۔ اور جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی وہ حالت دیکھی تو محبوب کا دل بھر گیا،
हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हुए, अबू बकर को सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया और फरमाया अबू बकर ये क्या हाल है? फरमाया महबूब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बताएं आपका क्या हाल है कि कहीं काफिरों ने आपको तो तकलीफ नहीं दे दी, आप पर वो टूटे हुए थे, आप पर जुल्म कर रहे थे, आपको सदमा देना चाहते थे। मुझे परेशानी ये थी कि मेरी जान जाती है तो जाए, मेरे महबूब को कोई तकलीफ न हो। तो ये कैफियत थी, ये वो मोहब्बत थी, ये वो उन्स था जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी से कमाल दर्जे की मोहब्बत है। हम इसको इश्क से के दर्जे की मोहब्बत भी कहें तो तब भी ये कम नहीं है, ये कैफियत है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि अवलियात में से है, जैसे कलमा पढ़ने में सबसे अव्वल, जिस तरह जैसे गुलामों को आज़ाद कराने में सबसे अव्वल, जैसे हुजूर की तायीद करने में सबसे अव्वल, जैसे हुजूर से अशरा मुबशरा में से 6 सहाबा को कलमा पढ़ाने में सबसे अव्वल, उन अवलियात में से एक ये भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पूछा कि अबू बकर कहो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से कुछ मांगता हूँ। फरमाया अल्लाह के महबूब कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि आज मेरी माँ ने जो मुझ पर एहसान किया है कि मैं इस बीमारी और तकलीफ और मार खाने के बाद इस बेबसी के आलम में था, मेरी वालदा मुझे सहारा देकर आपकी खिदमत के लिए ले आई है। हजरत मेरे रब से इतना मांग दें कि अल्लाह मेरी अम्मा को ईमान की दौलत से मालामाल कर दे। तो आपकी वालदा मुसलमान हुई और इस रात हुजूर ने फिर वो दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह तेरे दीन की खातिर मेरे सिद्दीक का ये हाल हो चुका है, ऐ अल्लाह मुझे इस्लाम की अजमत के लिए उमर इब्न खत्ताब अता कर। यही वो रात थी कि हुजूर काबे की चौखट को पकड़कर मांग रहे थे और अगले दिन उमर इब्न खत्ताब कलमा पढ़ के इस्लाम ले आए और हुजूर की गुलामी में और आपके कदमों में आए। इसी तरीके से उन अवलियात में से एक ये भी है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर में एक छोटी सी मस्जिद बनाई जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, काबतुल्लाह इस्लाम की नहीं, ये कायनात में सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतुम वुज़िअ लिन्नास, बैतुल मुक़द्दस दूसरे नंबर पर। लेकिन इस्लाम लाने में हुजूर के कलमा पढ़ाने के बाद, अबू बकर के कलमा पढ़ने के बाद अगर कोई पहली मस्जिद है तो वो अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर में मस्जिद बनाई थी और उसी में बैठकर इबादत किया करते थे और उसी में बैठकर आप तिलावत किया करते थे और वहीं आप लोगों को दीन की दावत देते। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अहम वाक़या पेश आया। ऐलान नबूवत के 7 साल गुजरने के बाद मुशरिकीन मक्का ने जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और ज्यादती की, उनमें से एक ये कि आपको 3 साल तक शेब अबी तालिब की घाटी में कैद कर दिया गया और एक मुआहदा कुरैशियों ने लिखा और उसे काबतुल्लाह पे लटका दिया गया, जिस मुआहदे में यह था कि खबरदार कोई आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत ना करे, हुजूर से राब्ता ना करे, ताल्लुक ना रखे, आना जाना सब कुछ खत्म कर दिया गया। आपको और आपके अहले खैना जिसमें आपकी बच्ची हैं, आपकी अहलिया सैयदा खदीजा, आपके चचा जनाबे सैयदना जनाबे अबू तालिब, ये सब के सब उस शेब अबी तालिब की घाटी में थे। ये कुरैशियों ने हजरत अबू रसूलुल्लाह के साथ, बनु कुरैश के साथ, जो कुरैशियों में हुजूर का साथ दे रहे थे, इनके साथ ये मुकाता किया कि भाई ताल्लुकात ख़त्म करें। लेकिन अबू बकर सिद्दीक बनु तीम के कबीले से थे। फरमाया मेरे महबूब को कैद कर दिया जाए और मैं अपने आप को आज़ाद समझूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हुजूर के साथ चले गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कैद तन्हाई और वो कैद जिसमें दरख्तों के पत्ते तक खाने पड़े। और आपको बाज़ रिवायात से पता चलता है कि जनाब चमड़ों को मुंह में लेकर उन्हें चूसा जाता, उसका जो लुआब बनता उसे पी लेते, दरख्तों के पत्ते बाहर से हवा अंदर डालती, हुजूर उनको उठाते, चुनते और उन पत्तों को अपनी बच्चियों को बुलाकर वो खिलाते। यानी ये कैफियत थी। जैसे हुजूर ने वो सदमा बर्दाश्त किया, ऐसे अबू बकर सिद्दीक ने भी। और जिस वक्त ये मुआहदा ख़त्म हुआ और आज़ाद हुए तो जनाबे सैयदना अबू तालिब, जो उस वक्त यूँ समझिए कि कुरैश में एक सरदार की हैसियत रखते थे, मक्कतुल मुकरमा में यकीनन इनका एक मकाम था।
پھر جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے والد بزرگوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک شعر کہا تھا اور وہ بڑا عجیب ہے، جس میں انہوں نے سیدنا صدیق اور رسول اللہ کی اس رفاقت کو جناب ابو طالب نے، جو یوں سمجھیے سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے والد بزرگوار ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا اور فرمایا وَهُمْ رَجَعُوا سَهْلِ بْنِ بَيْضَاءَ رَاضِيًا فَرِحَ ابو بکر بِهَا وَمُحَمَّدُ، فرمایا کہ اہل مکہ نے سہل ابن بیضاء اس کو جو قاصد بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کو ختم کر رہے تھے کہ بھئی اب وہ معاہدہ ختم کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا جائے، تو یہ گیا اور اس نے جا کر گفتگو کی اور وہ راضی ہو کے جب واپس آیا تو اس صلح پر محمد اور ابو بکر فارحہ دونوں خوش ہوئے، ابو بکر بہا و محمد، ابو بکر اور پھر ان کے ساتھ حضرت محمد۔ یہ شعر جناب ابو طالب کا ہے جس میں انہوں نے صدیق اور رسول اللہ کی اس دوستی کے تذکرے کو کیا ہے کہ ان کے درمیان اتنی محبت تھی۔ تو ہر موقع پر حضرت ابو بکر حضور کے ہم سفر رہے، ہر موقع پر ساتھی رہے، حتیٰ کہ حج کے موسم میں باہر کے قبائل آتے تھے، ان میں سے جو مدینہ طیبہ سے 3 سال تک لوگ آتے رہے، ان کو جب حضور دعوت دیتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ اس طریقے سے آپ عام طور پر صبح اور شام کو جس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو آقا ابو بکر صدیق کے گھر جاتے اور ان سے جا کر مشورے طلب کرتے تھے مختلف امور پر۔ ایسے ہی سیدہ خدیجہ کے وصال انتقال پر ملال کے بعد حضور پر بڑا صدمہ تھا۔ اس غم کو غلط کرنے کے لیے ابو بکر صدیق نے اپنی کنواری بچی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رحمت کائنات کے عقد میں دی اور کمال کر دیا کہ اس بچی کا حق المہر حضرت رسول اللہ کی طرف سے ابو بکر نے اپنی بیٹی کو خود دیا کہ محبوب نے حق مہر نہیں دینا، بیٹی بھی میری ہے، نکاح میں محبوب کے جا رہی ہے، حق المہر بھی میں ابو بکر صدیق اس کو خود ادا کر رہا ہوں۔ یہ وہ صدیق کی محبتیں تھی۔ یہ اعلان نبوت کے بعد صدیق اکبر کی سیرت کے کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔